نظر بد اور جادو کی 20 علامات۔ بالوں کا گرنا، جنسی خواہش ختم ہو جانا، بے خوابی، جسم میں درد ہونا، بخار رہنا، بہت کم بھوک لگنا۔ نظر بد یا جنات کے اثر کو کیسے پہچانیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان انسان کو جن راہوں سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے ان میں جادو زری عمل ہے جسے خالصاً شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کی اصطلاح کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں سحر یعنی جادو ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مادہ سرائی کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں، مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا یا ناپاکی اور نجاست کی حالت میں رہنا وغیرہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شریعت میں سحر یعنی جادو ہر اس کام کے ساتھ ہے جس کا سبب مخفی ہو، اسے اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی اس میں نمایاں ہو۔ غرض سحر جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ امور کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس جن کو معوذتین کہتے ہیں وحی کی گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ وہاں سے وہ طلسم لے کے آئیں یا وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کی گرہوں کو ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہو اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت جندب ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون پر خلفائے راشدین نے سختی سے عمل کیا۔ انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، اس لیے کسی بھی دن معوذتین اور مسنون دعاؤں سے سستی اور کاہلی نہ برتی جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جادو کے ذریعے قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ کالا جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اسی وقت مقرر پر آئے گی، لیکن جس طرح ظاہری طور پر انسان کا قتل ہو جانا سبب کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے بھی سبب کے درجے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ از روئے شریعت کسی پر جادو کرنا یا کرانا کفر ہے اور اس کا کرنے والا اور کرانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اگر کسی مسلمان نے یہ عمل کیا یا کرایا تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے ایمان کی تجدید کرے اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے نکاح کی بھی تجدید کرے۔ مختصر یہ کہ جادو خالصاً ایک شیطانی عمل ہے جس سے بچنا، دور رہنا اور مکمل اجتناب کرنا ایمان اور شریعت دونوں کا بنیادی تقاضا ہے۔ جادو جب بھی کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامات ہوتی ہیں۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر جادو ہو اور اس میں کوئی علامت بھی نہ پائی جائے۔ یاد رہے کہ یہ علامات بکثرت بار بار ظاہر ہوتی ہیں۔ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ نیند میں جادو کی علامات میں سے چند ایک یہ ہیں: نمبر 1 ہوا میں اڑنا، نمبر 2 سمندر پہاڑ دیکھنا، نمبر 3 درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور اور بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ کو دیکھنا، نمبر 4 نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہے،
کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا۔ نمبر 5 برہنہ مناظر دیکھنا یا کسی کو جنسی زیادتی کرتے محسوس کرنا۔ ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا۔ نمبر 6 قبریں مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر دیکھنا، اونچے لمبے یا چھوٹے قد کے سیاہ رولے دیکھنا، جاگنے کے بعد خواب بھول جانا۔ نمبر 7 سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے۔ نمبر 8 عیسائیوں کے گرجے سلیب کا نشان اور پادری وغیرہ یا کسی مخصوص دین کے شعار دیکھنا۔ جاگتے ہوئے جادو کی علامات یہ ہیں۔ نمبر 1 جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا۔ نمبر 2 طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند ہو جانا۔ نمبر 3 چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا۔ نمبر 4 رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہو جانا، ازدواجی معاملات بگڑ جانا۔ نمبر 5 ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے، انجانا سا خوف کہ گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا، موت کے وسوسے آنا کہ آج مر جاؤں گا۔ نمبر 4 بہت زیادہ بے چینی، شدید غصہ اور اٹھ کر بھاگ جانے کو دل کرنا۔ نمبر 5 دم کے درمیان شدید نیند کا آنا۔ نمبر 6 عموماً پیٹ اور چہرے کا پھولا ہوا محسوس ہونا۔ نمبر 7 بازو، ٹانگ وغیرہ کا سختی سے اکڑنا، کندھے اور سر میں شدید بوجھ محسوس کرنا۔ نمبر 8 معدے میں درد محسوس کرنا، جیسے کوئی چیز گیند کی شکل میں گھوم رہی ہے۔ نمبر 9 غیر ارادی طور پر تیزی سے حرکات کرنا، جسم کا گرم ہونا۔ نمبر 10 دم کے بعد یوں لگنا کہ کسی نے سارے جسم کی ڈنڈے سے پٹائی کی ہے، یا اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا اور خوشگوار نہ لگنا، بے چین رہنا۔ نمبر 12 ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے۔ نمبر 13 جسم میں کٹ لگنا، خون کی چھینٹیں گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بالوں اور کپڑوں کا کٹنا، آنکھوں کے سامنے دھاگے، بال، سانپ وغیرہ نظر آنا۔ نمبر 14 بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا۔ نمبر 15 کاروبار کا اچانک بند ہو جانا۔ نمبر 16 بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا، یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ نمبر 17 رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب بات کا ٹوٹ جانا۔ نمبر 18 ایام میں بے ربطگی ہونا۔ نمبر 19 ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا، یا یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی رائے مختلف ہو اور ڈاکٹری رپورٹ کلیئر نہ ہو، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ کبھی مریض میں ان علامات میں سے کوئی علامت بھی نہیں پائی جاتی اور یہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی علامات دم کے درمیان زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ دم کے درمیان کی علامات یہ ہیں۔ نمبر 1 دم کرنے والے کے چہرے کو بدنما دیکھنا یا اس سے خوف کھانا یا مضحکہ خیز صورت دیکھنا۔ نمبر 2 دم کے درمیان جسم میں چونٹیاں چلتی محسوس ہونا۔ نمبر 3 شدت سے رونے یا کہکے لگانے کو دل کرنا۔ نمبر 4 بہت زیادہ بے چینی، شدید غصہ اور اٹھ کر بھاگ جانے کو دل کرنا۔ نمبر 5 دم کے درمیان شدید نیند کا آنا۔ اگر آپ میں ان سب میں سے کوئی بھی علامت پائی جائے تو آپ ہر وقت ظاہری اور باطنی طہارت کا خیال رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت، مسنون اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کریں، خصوصاً آیت الکرسی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس شام کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ دن بھر کثرت سے دعا پڑھیں تو یہ مزید بہتر ہوگا۔ نیز مدرجہ ذیل دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسم اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وذر وبرأ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا۔ مدینہ میں ایک جادوگر تھا جس کا نام لبید تھا۔ ایک بار مدینہ کے بہت سے یہودی اس جادوگر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے لبید، تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ یہ محمد کیسے اپنے دین کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ محمد پر جادو کر کے انہیں ان کے کام سے روکیں، لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے، اس لیے اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم کچھ پیسے اور اشرفیاں لے کر محمد پر جادو کر دو۔ یہ سن کر اس جادوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔
اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ان یہودی نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی کا ایک ٹکڑا اپنے پاس منگوا لیا اور پھر ان دونوں چیزوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کروا دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جادو لبید جادوگر کی لڑکیوں نے کیا تھا۔ انہوں نے ایک دھاگے میں 11 گرہ باندھی اور ان پر جادو کیا اور پھر انہیں کھجور کی ایک لکڑی میں رکھ کر دور جنگل کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتے تھے اور کسی کام کے بارے میں یہ خیال ہوتا تھا کہ وہ کام تو میں کر چکا ہوں، لیکن ابھی وہ کام نہ کیا ہوتا تھا، اور جو کام کر چکے ہوتے تھے اس کے بارے میں خیال آتا کہ ابھی میں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود جادو کا جو اثر تھا وہ بس آپ کے جسم پر ہی ہلکا پھلکا تھا۔ نبوت میں اس کی وجہ سے کبھی ایسا فرق نہیں پڑا کہ جادو کی وجہ سے آپ نے کوئی غلط بات کہی ہو یا قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر پر موجود تھے۔ آپ نے خوب دعا کی اور اس کے بعد آپ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے۔ سو کر اٹھے تو حضرت عائشہ سے کہنے لگی کہ اے عائشہ، اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کون سی دعا اے اللہ کے رسول؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی خواب میں میرے پاس تو فرشتے آئے تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ محمد کو کیا ہوا ہے، تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے، تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ مدینہ کے ایک جادوگر نے ان پر جادو کیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس چیز پر جادو کیا ہے، دوسرے نے جواب دیا کہ ان کی کنگھی اور بالوں پر۔ پہلے والے نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ وہ کنگھی اور بال جنگل کے ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھے ہیں۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے، تو دوسرے نے جواب دیا کہ اس کنویں کا پانی نکال کر اس پتھر کے نیچے سے وہ بال اور کنگھی کا ٹکڑا نکالا جائے تو ان پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو جنگل کے اس کنویں کی طرف بھیجا کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ اس کنویں میں آپ کے بال اور کنگھی پر جادو کر کے ڈالا گیا ہے۔ ان سارے صحابہ اکرام نے کنویں کا پانی نکالا اور جو جگہ بتائی گئی تھی اس جگہ سے کنگھی اور بال نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر آپ ان میں سے ایک ایک گرہ کھولتے جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر ایک ایک گرہ کو کھولا، یہاں تک کہ وہ 11 گرہ کھل گئیں، اور پھر آپ نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے میرے اوپر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ان سب کے بعد لبید جادوگر کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا کہ ہاں میں نے ہی آپ پر جادو کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور کوئی سزا نہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر اللہ کے حکم سے ہوا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، لیکن اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ نظر بد کیا ہے؟ نظر بد بھی حقیقت ہے، جادو کی طرح لگ جاتی ہے، اور ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی 10 میں سے 7 اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ اور ایک صحابی ننگے بدن نہا رہے تھے تو دوسرے صحابی نے ان کی تعریف کی، ان کی طرف دیکھا تو وہ اسی وقت پھسلے اور ان کی موت ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں نظر بد لگی ہے۔ تو نظر بد بھی حقیقت ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس حوالے سے آیت ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہہ دیجئے کہ مومن مردوں سے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ نظروں کو جھکانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جب آپ کو کوئی غلط چیز نظر آئے تو نظر جھکائیں یا عورت سے نظر جھکائیں، وہ بھی ہیں، لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نظر جھکانے سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی پہ زیادہ نظر ڈالیں اور ماشاءاللہ نہ کہیں تو پھر وہ حسد بن جاتا ہے، اور حاسد سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس لیے جب آپ کو کوئی خوبصورت چیز یا انسان نظر آئے تب بھی اپنی نظروں کو جھکا لو۔ اگر کسی پہ زیادہ نظریں ڈال رہے ہو اس کی نعمت پہ اور تمہارے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہو، تو پھر اپنی نظروں کو جھکا لینا چاہیے۔ اب دیکھیں بہت سے سوالات آتے ہیں کہ مجھ پہ کالا جادو ہو گیا ہے، اور پاکستان میں تو یہ مذاق ہی بن گیا ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اس پہ کالا جادو ہے، اور آگے سے بتانے والے بھی وہ کہتے ہیں کہ جی تم پہ کالا جادو ہے۔ یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ کالا جادو ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہر بندے پہ کالا جادو ہو گیا ہے اور ہر بندہ کالے جادو کے اثر میں نہیں آتا۔ اس کے لیے آپ کو کچھ علامات بتاتے ہیں کہ جو علماء کی بتائی گئی ہیں۔ نظر بد کی علامات تو یہ ہیں کہ ضرورت سے زیادہ جمائیاں آنا، آپ سوئے ہیں بہت زیادہ پھر بھی جمائی آ رہی ہے، یا بیٹھے بیٹھے تھک جانا، یا بیٹھے بیٹھے نیند کا غلبہ طاری ہو جانا اور ہر وقت سستی کا شکار رہنا،
اور بہت زیادہ بیمار ہونا، سر میں بہت زیادہ درد رہنا میڈیکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن نظر بد کے آثار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ نظر بد کی کچھ علامات ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ کسی کی نظر لگی ہے تو پھر اس کو کہو وضو کرے، اور اس کے وضو کے پانی سے تم نہاؤ دوسرے پانی میں مکس کر کے۔ اگر نہیں پتا کہ کس کی لگی ہے تو پھر اپنے ہی وضو کے پانی سے نہاؤ، اور اس کا بہترین علاج تو اذکار ہے، سورۃ فلق اور سورۃ الناس۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 11 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، جنہیں معوذتین کہتے ہیں، یعنی جڑی ہوئی چیز۔ اب بات کرتے ہیں کالا جادو۔ کالا جادو کی جو علامات ہیں، پہلی چیز، کالا جادو بہت ہی مشکل ہے، جو بڑی مشکل سے ہوتا ہے، آسان چیز نہیں ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، جنات کو اور جادوگروں کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ چانس نہ دیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ہوتا کب ہے؟ جب انسان خود موقع دیتا ہے، جب انسان کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے تو شیاطین کو بڑا چانس مل جاتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص نمازیں نہیں پڑھتا، ایسی صورتحال میں شیاطین کو موقع مل جاتا ہے۔ نمبر 3، جب انسان بہت زیادہ گندگی میں رہتا ہے، بہت زیادہ غلیظ حالت میں، طہارت نہیں کرتا، تو ظاہر ہے موقع مل گیا شیاطین کو۔ عورتوں کے حوالے سے حیض و نفاس کا جو خیال نہیں رکھا جاتا، بے پردگی ایک بہت بڑی وجہ ہے جنات کے اثر کی، لیکن بہرحال پھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب اس طرح جادوگروں کے مختلف طریقے ہیں کہ بکرے کی سری ملتی ہے، اور اسی طرح خواب آتے ہیں عجیب و غریب، خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں، آپ کو خواب میں چھپکلی یا موذی جانور، شیر، سانپ اونچائی سے گرتے ہوئے دیکھیں، آپ اپنے آپ کو، یہ ایک علامت ہے۔ ضروری نہیں کالا جادو ہے، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے، یعنی یہ ایک علامت ہے کہ ہو سکتا ہے آپ پہ کالا جادو ہو۔ آپ کو بیٹھے بیٹھے دورے پڑنے لگ جائیں، آپ کا جسم کانپنے لگ جائے، آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ 5 منٹ پہلے میں کہاں تھا، آپ کو 10 منٹ پہلے کا نہیں پتا، 5 منٹ پہلے کا نہیں پتا، یہ بھی کالا جادو کی علامت ہے۔ چیزیں بھولنا، ضرورت سے زیادہ کام بھولنا، اور آپ کی کارکردگی کم ہو جائے، اور آپ بیٹھے بیٹھے چڑچڑے ہو جائیں، لڑائی کریں اور ہر بندے کو کھانے کو دوڑیں، اور آپ کا لوگوں میں بیٹھنے کا دل ہی نہ کرے، اور آپ کو بدبو آئے پخانے جیسی بیٹھے بیٹھے، اور آپ کو خواب میں بھی ضرورت سے زیادہ گندگی نظر آئی، یہ ساری علامات کالا جادو کی ہیں۔ لیکن ان سب علامات کا اکٹھے ظاہر ہونا ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک خواب آیا تو کالا جادو ہی ہے، کیونکہ خواب تو ہزاروں آتے ہیں۔ بس اللہ سے حسن و ظن رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفاظت کے لیے پورا نظام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ اللہ سے ظن یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔